وقت کے امام ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کو یہاں آنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ان کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ تو سنی نہیں رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچ گئی اور مجھے کسی طرح کا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ میں دین کے ہمراہ یہاں آیا تھا اور سلامت دین لے کے یہاں سے میں نکل رہا۔ اس کے بعد جب اب یہ مختلف حالات کے آگے مختلف ایک شرعی تحلیل ہے یا اس کی ڈیبیٹ ہے، اس سے نتائج اخذ کرنے کے معاملات ہیں۔ آپ جس وقت نکلے اور پھر سفر ہو رہا تھا سمرقند کی طرف ابھی پہنچے نہیں تھے، رستے میں تھے، تو پتہ چل گیا کہ سمرقند میں بھی میرے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو یہاں آنا چاہیے، کہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، ان کو یہاں آنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ان کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، وہ تو سنی نہیں رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچ گئی اور جب رستے میں یہ خبر پہنچی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یعنی وقت کا وہ امام کہ امام مسلم حاضری دینے آئے نیشا پور میں تو کہنے لگے دانی اقبل رجلیک، اے بخاری ذرا پاؤں آگے کرو نا، مجھے چومنے دو، دانی مجھے اجازت دو۔ کس چیز کی؟ اقبل رجلیک، میں آپ کے دونوں پاؤں چوموں، یا استاذ الاستاذین، اے استادوں کے استاد، و سید المحدثین، اے محدثین کے سردار، و طبیب الحدیث فی عللہ، اور حدیث پرکھنے کے ماہر اور طبیب، ذرا پاؤں آگے کرو، میں دونوں پاؤں چومنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری طرف نیشا پور سے بخارا اور بخارا سے نکلے ہیں سمرقند کی طرف، اور سمرقند کے اندر جانے سے پہلے اختلاف ہو گیا کہ انہیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک بستی تھی رستے میں جہاں آپ پہنچے ہوئے تھے، خرتنک اس کے نام تھا، تو وہاں رات کے وقت آپ نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہم انہو قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، کہ اے اللہ یہ تیری زمین کھلی تو بہت ہے مگر یہ کھلی ہونے کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے۔ قد ضاقت علی الارض بما رحبت، وسیع زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، فاقبضنی الیک، رب مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ تو پھر اس کے بعد ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کا وصال ہو گیا، اور وہی بخاری جنہیں مجبور کر دیا گیا بخارا سے نکلنے پر اور سمرقند والے قبول کرنے کے لحاظ سے ابھی تیار نہ ہوئے، سارے اختلاف کر رہے تھے، جب ان کا وصال ہوا تو پھر عقیدت مند نہ بخارا میں کمی تھی نہ سمرقند میں کمی تھی، یعنی اس طرح لوگ پھر نکلے امام بخاری کے جنازہ کے لیے، اتنی بڑی تعداد میں، اتنے دنوں تک وہاں ڈیرے لگائے بیٹھے رہے اور ہفتوں تک تلاوتیں ہوتی رہی اور پھول بانٹے گئے قبر پر، بلکہ یہاں تک لکھا ہے فلما دفناہ فاح من تراب قبرہ، تو امام بخاری کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، رائحۃ غالیہ اطیب من المسک، کستوری سے بھی زیادہ اچھی، اور فدام ذلک ایاما، پھر یہ ہے کہ فجعل الناس یختلفون ویتعجبون، پھر لوگ بیٹھ کے کرامتیں بیان کر رہے تھے اور خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ وَأَمَّا التُّرَابُ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ عَنِ الْقَبْرِ، اور قبر کی مٹی اٹھا کے لے جا رہے تھے، یعنی جیتے ہوئے ان کو دھکے دیے، یعنی وہ نیشا پور سے بخارا سے آگے سمرقند جانے سے پہلے وہ رخصت ہو گئے، اور اب اما التراب فإنهم كانوا يرفعون عن القبر حتى ظهر القبر، یعنی جتنی مٹی ڈالی گئی تھی وہ ساری لوگوں نے اٹھا لی، ایک ایک پڑیا، اتنا رش تھا، اتنا ہجوم تھا، اتنی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا کہ وقت کے امام ہے دنیا سے چلے گئے، ساری قبر کی ننگی ہو گئی۔ وَلَمْ نَكُنْ نَقْدِرْ عَلَى حِفْظِ الْقَبْرِ بِالْحُرَّاسِ، پھر لوگ وہاں پہ محافظ کھڑے کیے گئے روکنے کے لیے کہ مٹی کوئی نہ اٹھائے، لیکن پھر بھی
پہرہ داروں کے روکتے ہوئے بھی مٹی اٹھائی گئی. کہتے ہیں وَغُلِبْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، پہرے دار کہتے ہیں ہم مغلوب ہو گئے لوگوں کی عقیدت کے سامنے کہ وہاں مٹی رہنے کوئی نہیں دے رہا تھا. تو فَنَصَبْنَا عَلَى الْقَبْرِ خَشَبًا مُشَبَّكًا، پھر وہاں پر جنگلہ بنا کے لگایا گیا قبر کے ارد گرد کہ کوئی ہاتھ آگے قبر کی مٹی کی طرف نہ پہنچے. قبر سے ارد گرد خشبا مشبکا لم یکن احد یقدر علی الوصول الی القبر، تاکہ قبر کی طرف کوئی نہ پہنچ سکے. یعنی اس خطرے کے پیش نظر کہ قبر کی اینٹیں جو ہیں وہ اکھاڑی جا رہی ہے، قبر ننگی ہو گئی ہے، کوئی قبر کی مٹی آگے اب نہ لے. یہ جنگلہ لکڑی کا مضبوط کہ لوگ جس کو توڑ نہ سکیں، اندر نہ آ سکیں، ایسا کیا گیا. کہتے فَكَانُوا يَرْفَعُونَ مَا حَوْلَ الْقَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، تو لوگوں کی عقیدت یہ تھی کہ انہوں نے کہا چلو جنگلے کے اندر نہیں تو باہر سے لے جاتے ہیں. يَرْفَعُونَ مَا حَوْلَ الْقَبْرِ مِنَ التُّرَابِ، اندر قبر ہے، ارد گرد جگہ ہے، پھر جنگلہ ہے، اس جنگلے کے باہر کی مٹی اب اٹھا کے لے جا رہے ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ ٹھیک ہے کہ کتنی صدیوں پہلے اب یہ جو قبر کی مٹی اٹھانے والے تھے ان کو کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بھیجا تھا کہ امام بخاری کی قبر میں اور مٹی میں شفا ہے. یہ اس وقت کی مسلم امہ کا عقیدہ تھا. امت مسلمہ اس عقیدے پر تھی اس وقت بھی. اس امام بخاری کے زمانے میں کتنا پرانا دین کہ جہاں بخاری جیسا بندہ دفن ہو قبر میں مٹی میں شفا ہے. لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جس ہستی کو جب زندہ تھے تو زمین تنگ ہو گئی اور انہوں نے یہ دعا کی رب تیری زمین کھلی تو بڑی ہے مگر میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. مگر ان کے چلے جانے کے بعد پھر ہر طرف یہ عقیدت کا انقلاب ہے. اکیلے نکلے تھے، ایک دو شاگردوں کے ہمراہ بخارا سے رستے میں خرتنگ میں فوت ہو گئے. اور پھر یہ صورتحال کہ دنیا گری نہیں جا رہی تھی اور ایک دو دن کا نہیں کئی ہفتوں تک مجمع وہاں پہ قائم رہا. اور پھر آگے اسی پر سارے شارحین نے لکھا کہ باقی وہ اتنا مرکز کرامت مقام تھا کہ جب بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں جا کے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی تھی. یعنی ان کے صدقے پھر کائنات میں ہریالی بھی ہے اور بڑے بڑے قحط مٹے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر دعاؤں کے نتیجے میں. تو بہرحال یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس انداز میں. ایک تو پڑھنے والوں کا یہ ہے کہ انہیں تیار رہنا چاہیے آزمائشوں کے لیے، امتحانات کے لیے. مانگنی نہیں چاہیے مگر آ جائیں تو پھر استقامت اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اس المیہ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس وقت ہوتا ہے اصل قدر کرنے کا، اس وقت دھکے دینا اور اس وقت مخالفت کرنا اور اس وقت جو ہے وہ سازشیں کرنا اور اس وقت مختلف قسم کی عداوتیں کرنا، اور جب وقت گزر جائے تو پھر دوسری طرح اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنا. آخر اس رویے کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس میں بھی اصلاح لانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کے مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے لیے مزید استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.